اللہ اکبر. اب کہاں کہاں کی سناوے آپ لوگوں کو. آپ لوگ سال لگاؤ نا، تو سال لگاؤ کہ سال لگانے کے بعد پھر انشاءاللہ ملکوں میں جب آپ جائیں گے تو ملکوں کی کارگزاری آپ کے سامنے آئے گی. ابھی ہماری یہ سورت کی جماعت اس وقت وہاں سورینام میں کر رہی ہے کام، نعیم دادا اور یہ سارے، کیا شاندار کارگزاری ہے. ہم وہاں گئے تھے آسٹریلیا، تو آسٹریلیا سے نیچے، فیجی سے نیچے ہے، آسٹریلیا کے بعد فیجی ہے، فیجی سے نیچے ایک جزیرہ ہے کیلیڈونیا. جیسے برازیل کے آخری کنارے میں سورج ڈوبتا ہے، ایسے یہاں کیلیڈونیا سے، نیو کیلیڈونیا سے سورج طلوع ہوتا ہے، وہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. تو اول تو وہاں کسی کو جانے نہیں دیتے تھے، ویزا نہیں دیتے تھے وہاں، اس لیے کہ وہ جگہ وہ ہے جو ہمارے یہاں انگریزوں کی حکومت کے زمانے میں کالا پانی تھا نا، جس کو کالا پانی کہتے تھے، وہی انڈومان نکوبار کا جزیرہ. ایک جگہ ہم بھی گئے تھے وہاں، ہماری جماعت گئی تھی، وہاں اجتماع تھا. وہ مقدر سے امام صاحب جمعے کے بعد بہت زور زور سے دعا کر رہے تھے. امام صاحب دیکھو، اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں. تو میری زبان پر برجستہ آیا کہ جبھی تو یہاں ہیں. تو وہ سب اور اتنی ہنسی آئی کہ میرے سے بالکل برجستہ، کوئی سوچے بھی جبھی تو یہاں ہے بھائی. خیر، تو جیسا یہ انڈومان انگریزوں کے زمانے میں جو سیاسی وہ ہوتے تھے، کیا سیاسی گنہگار، ان کو وہاں بھیجتے تھے. تو ایسے یورپ کے گنہگاروں کو، یہ سیاسی مجرموں کو وہاں نیو کیلیڈونیا میں. تو الجزائر جو خالص مسلمانوں کا ملک، وہاں کے کئی ہزار خاندان. ایک مولوی صاحب وہ آسٹریلیا میں تھے، وہ عالم تھے. ان کو معلوم ہوا تو بہت مشکل سے 3 دن کا 1 ہفتے کا ویزا ان کو وہاں کا ملا. لیکن جب انہوں نے وہاں کام شروع کیا تو یعنی ملاقاتیں کرنی چاہیے تو کوئی مل ہی نہیں رہا تھا. بہت مشکل سے کچھ اپنے جزائر کا تعارف کرا کے اور علاقے کا تعارف کرا کے اور یہ اور وہ کرا کے، اس لیے کہ وہ سارے کرسچن ہو گئے ہیں. تو اس پر ایک بوڑھے نے یوں کہا کہ تم نے آنے میں بہت دیر کر دی، اب تو ہم سب مرتد ہو چکے ہیں اور ہم اپنا دین بھول چکے. ان کو بہت چوٹ لگی. خیر رہے، پھر ایک صاحب سے ملے. انہوں نے کوئی قرآن کا ایک نسخہ رکھا ہوا ہے ہمارے گھر میں، دیکھ لو، شاید ہمارے دادا کے زمانے سے تھا، ہم کو تو معلوم ہے نہیں، لیکن ہم نے یادگار کے طور پہ رکھا ہے. کیا ہے؟ تو انہوں نے دیکھا تو کہا یہ قرآن ہے. بہت روتی آنکھوں دعائیں کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے واپس آئے. پھر آسٹریلیا میں وہاں میلبورن میں اور سڈنی میں اجتماع تھا، تو یہ پھر اس کے لیے گئے اور وہاں سے بہت محنت کر کے 11 ساتھیوں کی جماعت انہوں نے بنائی اور 11 آدمیوں کو لائے وہاں سڈنی کے اجتماع میں. اور اجتماع میں پھر ان کی شرکت کرائی اور وہیں ان کی تشکیل کر کے 4 مہینوں میں نظام الدین آئے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس جزیرے میں ان کے ہاتھوں کام ہوا. ایک مرتبہ ہم جا رہے تھے، امریکہ ہی جا رہے تھے، تو ہوائی اڈے پر ایک جوان ملا، نظام الدین ہی سے آیا تھا. تو پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ امریکہ جا رہا ہوں. فلائٹ کون سی ہے؟ تو مقدر سے وہی فلائٹ تھی جس میں ہم تھے. تو معلوم ہوا کہ وہ 4 مہینے پورے کر کے جا رہا تھا واپس. تو پھر ساتھ ہو گیا. اس سے پوچھا کہاں کے ہو؟ کہ اصل تو میں بوسنی آتا ہوں. اور یہ بوسنیا وہی ہے جس کو پہلے یوگوسلاویہ کہتے تھے. اور ہمارے مولانا موسیٰ صاحب صورتی جو ہیں، یہ سب سے پہلے وہاں گئے ہیں یوگوسلاویہ میں. اور وہاں کیا ایک لڑکا آیا تھا 4 مہینے لگانے کے لیے، شریف اس کا نام تھا. اور 4 مہینے لگانے کے بعد پھر اس نے بنگلور میں داخلہ لیا تھا اور وہاں سے حافظ ہو کر اور پڑھ کر کے وہاں گیا. وہاں اللہ نے اس سے بہت کام لیا. اور اس کے برابر میں البانیہ ہے، جہاں ہمارے ابھی
بیگام کے ڈاکٹر عباس کے لڑکے. ابھی پرسوں نرسوں ہی ہم نے کارگزاری سنی، جماعت وہاں کام کر کے آئی. تو ہاں، اور خود ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، ان کا جو دورہ ہوا تو البانیہ میں وہی میزبان تھے ہمارے وہ مولوی صاحب، ڈاکٹر صاحب کے صاحبزادے. تو لوگ کہاں کہاں سے آ رہے ہیں. پرسوں نرسوں 4 مہینے لگانے کے بعد تھائی لینڈ کے 2 لڑکے آئے میرے پاس. تو ان کو لے کر جو جماعت میں گئے تھے، انہوں نے کہا کہ اب اس بچے کو قرآن اور دین پڑھنے کا اور عالم بننے کا شوق ہے، اس کے داخلے کا. تو چونکہ ہمارے یہاں تو قانونی طور پر منع ہے کہ بھئی جب تک تعلیمی ویزا نہ ہو تو غیر ملکیوں کو نہیں داخل کرتے ہیں. اور پھر جہاں اس کی اجازت ہے وہاں کے پڑھے ہوئے بہترین اردو کی استعداد، عربی کی استعداد، انگریزی کی استعداد، جیسے ساؤتھ افریقہ سے آتے ہیں آزاد مل سے، اور وہ دوسرا مدرسہ دارالعلوم زکریا، اور ایسے ہی یہ جیسے میں مولوی یوسف والا بتلا رہا تھا اس کے قریب میں مفتی محمود صاحب کا ہے، مفتی محمود دیسائی، جنہوں نے وہاں فیصلہ آباد میں پڑھا تھا اور بہت اچھا. ان سارے حالات کو اگر دیکھیں تو اس سب کے مقابلے میں اس وقت ہم اللہ کی رحمتوں میں ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان کے لیے تو وہاں ماحول اور دنیا کہ بھئی ساؤتھ افریقہ تو سونے کی کان کہی جاتی ہے دولت، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اور جو معاشرے کی خرابی، معاملات کی خرابی، اخلاق کی خرابی، اور جس طرح لوگ ہاتھ سے جا رہے ہیں، اور اسی طرح امریکہ ہے یا انگلینڈ ہے، یہ سارا ہم اس وقت، اور پھر جیسے یہ تینوں چیزیں ایک ساتھ اللہ نے ہمیں دے دی، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، دعوت، تعلیم و تزکیہ اور حکمت، اس کو ہمارے دروازے پر جمع کر دی. اور اس کو ہم اس کے راستے سے بہت خود اپنی ذات سے ترقی کر سکتے ہیں، اور ہمارے ہاتھوں وہ چیزیں مل سکتی ہے. اس پر میں کہہ رہا تھا کہ صحابہ کہاں سے آئے تھے، 5 صدی 6 صدی سے مسلسل شرک کے سمندروں میں ڈبکیاں کھا رہے تھے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑا نہیں، مایوس نہیں ہو گئے. کیوں؟ کہ پورا انشراح تھا کہ جو میں حق، میری نبوت حق، اور میری نبوت کی جتنی تعلیمات براہ وحی حق تعالی شانہ کی طرف سے مجھ پر آ رہی ہے وہ ساری حق ہے، اور حق کو مانے بغیر کسی کو چھٹکارا نہیں. آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ نہیں تو بچے بچے نہیں تو پوتے، پوتے نہیں تو پڑپوتے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے، ان کا پیچھا کیا، اور ایک ایک کو آپ لائے ہیں اور مسجد اور صفہ میں بٹھایا ہے اور ان کی تعلیم کی ہے. ان کی تعلیم کے حلقے میں خود بیٹھے ہیں کہ مدرس بھی وہی ہے. یہ سب سیرت میں ملتا ہے.